الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن و حدیث میں اگر دیکھیں تو جگہ جگہ بیان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کئی مقامات پر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی۔ کہیں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ تو یہاں سے جو پتہ چل رہا ہے کہ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، لیکن جو منافق ہے وہ نہ اللہ کی عزت کرتا ہے، نہ رسول کی، نہ مومنین کی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو منافق ہے وہ بے ادب ہوتا ہے، وہ تعظیم کرتا نہیں ہے، لیکن جو مسلمان ہے، جو ایمان والا ہے، وہ اللہ کے لیے بھی تعظیم کرتا ہے، اس کے رسول کی بھی اور مومنین کی بھی تعظیم کرتا ہے۔ مسلمان مومن کی عزت کرنا، احترام کرنا، یہ جگہ جگہ قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی بہت عزت رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑا سود خور کون ہے؟ آپ نے بتایا سود خور سب سے بڑا وہ ہے جو کسی مسلمان کی ناحق عزت کو اور بگاڑتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے، یہ سب سے بڑا سود خور ہے۔ آپ سود خور کو دیکھیں تو سود خور کتنا برا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرنے والا جو سود کا کام کرتا ہے، لیکن حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ سود خور سے بھی بڑا گناہ گار ہے جو مسلمان کی عزت کو کم کرتا ہے، ناحق زبان درازی کرتا ہے اور اس کی عزت کو تار تار کرتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں ہو سکتا کہ جو مسلمان کی عزت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے خانہ کعبہ، تیری بڑی عزت ہے، تو بڑا محترم ہے، لیکن آپ نے اللہ کی قسم ارشاد فرمائی کہ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو مومن ہے اس کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ مومن کی عزت، کوئی خانہ کعبہ کے بارے میں اس کی توہین کرے، گستاخی کرے، بے ادبی کرے، وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ بتایا گیا جو جان بوجھ کر خانہ کعبہ کی طرف تھوک دے اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو نبی پاک فرما رہے مومن کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، تو جو مومن مسلمان کی عزت کو تار تار کرتا ہے، اس کی عزت کو ختم کرنے کے لیے حربے استعمال کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے کہ مومن مسلمان کی کسی طرح عزت کم ہو جائے، تو خود ہی آپ اندازہ کر لیں کہ وہ شخص کتنا برا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مسلمان کے لیے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا۔ بتایا گیا کہ اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال مسلمان کے لیے قابل احترام ہونا چاہیے۔ حدیث شریف کے الفاظ میں بتایا گیا کہ مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے۔ تو یہ قرآن و حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں اس میں بہت احتیاط چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کسی مسلمان کا دل ٹوٹ جائے، وہ ناراض ہو جائے، اور یہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رب رہتا ہے جو اس کے دل سے پھر بد دعا نکلتی ہے، وہ آسمان کا سینہ چیر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ تو ہمیں بہت احتیاط چاہیے،
اپنی زبان کو، اپنی باتوں کو، اپنے کلام کو ایسا نہ کرے کہ دوسرے کسی مسلمان کو تکلیف ہو۔ اللہ تعالی ہمیں مومن مسلمان کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔